محترم جناب عتیق احمد محمد اسماعیل جی USA، خادم شیخ الاسلام بقول آپ کے مولانا حسین احمد مدنی، پہلی تو بات آپ نے یہ فرمائی کہ مولانا شاہ تراب الحق صاحب کو میری طرف سے سلام، بہت بہت شکریہ آپ کے سلام کا، وعلیکم السلام۔ آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ بدعت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ غنی ہے اور رحمان ہے اور صمد ہے۔ بہت شاندار آپ نے مشورہ دیا۔ آپ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں مانتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو غنی نہیں مانتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحمان نہیں مانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صمد نہیں مانتے؟ یہ آپ کو سیو ہوا کیسے کہ ہم اس کے قائل نہیں؟ محترم عتیق احمد صاحب، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے۔ بات صرف اس میں آپ کو جو چبھ رہی وہ یہ کہ شاید آپ یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے رسول سے یا اولیاء اعظام سے مانگتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مانگنے کے منافی ہے، یعنی یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے۔ خوب یاد رکھیے کہ ہم اگر انبیاء سے مانگتے ہیں یا اولیاء سے مانگتے ہیں تو وہی حصہ مانگتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ مشکاۃ شریف کتاب العلم میں حدیث ملاحظہ فرمائیے، کتاب العلم میں بالکل اوائل ہی میں یہ حدیث ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب بتائیے، حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور شیخ الاسلام صاحب کے عزیز عتیق احمد صاحب، کبھی آپ کو یہ توفیق ہوئی کہ خود اپنے امام اور تصوف کے بہت بڑے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ملفوظات کا مطالعہ آپ نے کیا جو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ترتیب دی؟ سنیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی خود اپنے لیے کیا فرماتے ہیں؟ وہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ فقیر کی زندگی میں جو فیض فقیر سے ملتا تھا وہی فیض فقیر کے مرنے کے بعد فقیر کی قبر سے بھی ملے گا۔ آپ نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ گویا آپ کے پیر و مرشد کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پھر آپ نے آگے یہ کہا کہ اللہ کے ولی صرف ولی ہیں، خدا نہیں ہے۔ پہلے آپ نے جاننے کی کوشش کی ولی کہتے کس کو؟ ولی کے معنی خدا کا قرب حاصل کرنے والا شخص، جس کے متعلق خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، 11واں پارہ ملاحظہ فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں انہیں کوئی خوف اور کوئی حزن نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ یہ آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، وہ عام بندے نہیں۔ جب اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کا ولی کہتے کس کو ہیں؟ یہ آپ نے کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے کہتے ہیں نا کہ ایک سرزوری آپ نے یہ کی کہ صرف اور صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت تو تلاوت کر لی، آگے تلاوت کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق نہیں دی۔ فرمائیے اس کے بعد کیا ہے؟ میں پڑھ کے بتاتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوں۔ آپ نے یہاں تک پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، ہم تیری عبادت کریں، تجھی سے مدد چاہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھا راستہ۔ پھر فرمائیے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعامی یافتہ بندے ہیں۔ اب بتائیے صاحب، اولیاء سے تو آپ کی بھی جان نہیں چھوٹی، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامی یافتہ بندے کون ہیں؟ اب یہ دیکھ لیا، جیسے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، تو انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ ان کی اطاعت کرو جو میرے نیک بندے ہیں، ان کا راستہ اختیار کرو جو میرے نیک بندے ہیں۔ اب بتائیے آپ کی توحید کا کیا بنا کہ جس کے بچانے کے لیے آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے اگر آپ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیتے عتیق صاحب